ڈاکٹر صاحب، بہت سے حضرات نے آپ سے مختلف سوالات کیے ہیں، تو میں ایک ایک سوال کر کے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو آپ ایک ایک کر کے آسان انداز میں اس کا جواب ناظرین کو عنایت فرمائیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، کیا دین صرف مولویوں کی میراث ہے کہ کوئی دوسرا اسے نہیں پڑھ سکتا؟ کچھ نوجوان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ پر ایک انجینئر صاحب کو سنا ہے جو احادیث کے حوالے دیتے ہیں، تو کیا ہم ایک پڑھے لکھے انجینئر کی بات پر عمل نہیں کر سکتے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جس انجینئر صاحب کی طرف یہ حضرات اشارہ کر رہے ہیں، وہ انجینئر کی بات سے تو کبھی علماء نے منع نہیں کیا ہے۔ عرب دنیا میں کوئی سارے ہی درس نظامی کے پڑھے ہوئے تو نہیں ہیں۔ جس کو ہمارے ہاں معروف معنوں میں جن کو عالم کہا جاتا ہے بر صغیر میں، وہ ہوتا ہے جنہوں نے درس نظامی پڑھا۔ تو اب مصر میں، خلیج میں، پوری دنیا میں اور بھی بہت سارے سسٹمز ہیں، یا جدید جو ان کی یونیورسٹیز سے ان سے جو فاضل ہیں، کلیت المعارف الاسلامیہ ہے، کلیت اللغت العربیہ ہے، کلیت الحدیث ہے، وہ بھی عالم کہلاتے ہیں۔ تو مطلب مستند ہونا تو ضروری ہے نا، کم سے کم غیر مستند نہ ہو۔ عام کوئی بھی منہ اٹھا کر جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کی تشریحات پیش کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ ہاں، کچھ نہ کوئی مستند ہو۔ پھر یہ کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ اصل میں اپنی ویورز اور اپنے جو ہے نا فالوورز کو بڑھانے کے لیے وہ قصدن اور عمدن کچھ ایسے مسائل اٹھاتے ہیں تاکہ ان پر بحث زیادہ ہو اور ان کی تشہیر ہو جائے، وہ قصدن کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں، اس لیے کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض اما الزبد فيذهب جفاء، کہ جو چیز نافع ہوتی ہے تو وہ باقی رہتی ہے، اور جو جھاگ ہوتی ہے، جھاگ جو ہے نا وہ ہوا میں جو ہے نا وہ محلول ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو انجینئر صاحب، کاش کے انجینئر صاحب ہوئے، مولانا مودودی صاحب ہوئے، یا اس قسم کے جو بھی ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، یا اس قسم کے جتنے بھی حضرات ہیں، کبھی بھی علماء نے منع نہیں کیا، لیکن علماء صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ ان چیزوں میں انہوں نے خرابی کی، کاش وہ خرابیاں ان سے نہ ہوتی۔ یعنی خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص، یا پھر جو ہے نا انجینئر صاحب کی جو ہے نا کبھی حضرت امیر معاویہ پہ گفتگو۔ یار اپنی حیثیت تھوڑی سی دیکھ لو، کبھی جو ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا اپنے آپ کو بھی تو دیکھو۔ اب ڈاکٹر اسرار کبھی عربوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی کس کے، ورنہ ان کا قرآن، درس قرآن سے کون انکاری ہے، لیکن یہ چیزیں ان میں آ جاتی ہیں۔ تو ویسے سب 100% تو کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی میں اتنی جان ہے کہ ان کے غلط کو سمجھ سکتا ہے، ان کے صحیح کو سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے میں ایک اور مثال آپ کو دوں گا۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کا علم ناپختہ ہے نا، تو وہ ادیان باطلہ اور فرق باطلہ کو نہ پڑھے۔ ہاں ہاں، تو وہ کہتے تھے یہ خود کیونکہ اپنا پختہ نہیں ہے، دوسروں کو پڑھیں گے تو اپنا بھی گیا اور وہ بھی گیا۔ تو جن کو مطلب یہ ہے کہ جن میں پختگی آئی ہے علم میں، اتقان موجود ہے، جس کو الاتقان کہتے ہیں، تو اگر کوئی متقن ہے اور کوئی پختہ ناضج جس کو کہتے ہیں، ناضجہ یعنی پختہ علم کا مالک ہے، اور ان کے مزاج میں بھی وہ پختگی آ گئی ہے، تو وہ اگر مختلف فرقوں اور مختلف نظریات کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے، تو ان پر ہمارے علماء یعنی ہم جس شجرہ سے تعلق رکھتے ہیں، علماء دیوبند، حضرت شیخ الہند سے لے کر یا اس سے آگے سے بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک جتنے بھی، ان میں آپ بھی، ان میں یہ جو یہاں تشریف فرمائے ہیں بہت سارے علماء ہیں، لائبریری میں، جامعۃ الرشید میں، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس طرح، اور نہ یہ ہم کر سکتے ہیں۔ دین کی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے لیول کی بات کرے۔ مثلاً اگر آپ کے والد صاحب عالم نہیں ہیں اور وہ گاؤں میں کسی بچے کو کہتے ہیں کہ نماز اس طرح نہیں، اس طرح پڑھائی جاتی، تو کون کہے گا یہ غلط کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس کے جتنا یوں کہہ لیجیے اپروچ ہے نا اسلام میں، جتنی رسائی ہے، اس حد تک وہ اصلاحات کرتا رہے، اور یہ شاید ان پر فرض بھی ہے، تو وہ اس حد تک کرے۔ یہ نہیں کہ اس نے 2 کتابیں یا 4 کتابیں پڑھ لی ہے، تھوڑا سا مطالعہ کر لیا، 4 روایتیں معلوم ہو گئی، اور وہ شروع ہو گیا، کبھی امام بخاری کو چھیڑنا شروع کر دیا، کبھی امام مسلم کو چھیڑنا شروع کر دیا، کبھی امام ابو حنیفہ کو چھیڑنا شروع۔ اب کوئی فقہ کی امام بنے ایسے ہی تو نہیں بنے، کوئی حدیث کی امام بنے ایسے ہی تو نہیں بنے، تو کوئی مذاق نہیں ہے۔ یا پھر صحابہ ہے تو صحابہ کے متعلق تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دل کا تو ہم امتحان لے چکے ہیں، ٹیسٹ لے چکے ہیں،
اور یہ واحد معلم ہے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے تمام تلامذہ، تمام کے تمام شاگرد جو ہے نا اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب ہیں۔ تو اب ان میں باتیں کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی جو ہے نا سورج پہ تھوکتا ہے، تو اب جو تھوکتے ہیں تو تھوکتے رہے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔